السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے و مالک ارض و سما ہے۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس، مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ اس مہینے کے بعد جو اگلا مہینہ آنے والا ہے وہ قربانی کا مہینہ ہے، جس کو ہم ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے تعلق سے حدیثیں وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے یہ دو اعتبار سے بڑی فضیلت والا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حرمت والے مہینے اور حج کے مہینے الگ الگ ہیں، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ دونوں ایک ہی ہے۔
حرمت والے مہینے میں شوال شامل نہیں ہے، اور حج کے مہینے میں محرم اور رجب شامل نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے ذی-قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور حج کے مہینے جو ہے شوال، ذی-قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور شروع کے جو 10 دن ہے اور شروع کی جو 10 راتیں ہیں ان کی فضیلتیں بھی وارد ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ، اور دوسری بات یہ عرض کروں گا قربانی کے تعلق سے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے اور کن کے طرف سے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے جانور میں عقیقہ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں، پہلے ہم ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیثیں اور قرآنی آیتیں ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر فجر کی قسم کھاتا ہے، والفجر، یہ واو جو ہے قسمیہ ہے، فجر کی نماز کی قسم۔ پتہ یہ چلا کہ فجر کی نماز بہت ہی اہم ہے اور بڑی فضیلت والی نماز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز کی قسم کھاتا ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے ان چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ان چیزوں کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کے جو شروع کے جو ایام ہے، 10 دن، ان 10 دنوں کی راتیں ہیں، یعنی شروع کی 10 راتیں، ان کی قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ والشفع، جفت کی قسم، مطلب کیا ہے؟ یہ یوم النحر کی قسم، یعنی قربانی کی قسم۔ والوتر، اور طاق یعنی وتر کی قسم، مطلب یوم عرفہ کی قسم۔ شف سے مراد یوم النحر ہے اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ ان کی قسمیں کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ 10 راتیں، یعنی شروع کی، ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، ان کی فضیلت وارد ہے، اور ان ایام میں یعنی 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک ان ایام میں اعمال کرنا کیا ہے، نیکی کرنا کیا ہے، وہ حدیث سے وارد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ میرے صحابہ، ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ کسی اور مہینے میں اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں جو آپ اعمال کریں گے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں، کسی اور دن میں، کسی اور رات میں آپ اگر عبادات کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد میں جاتا ہے، اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے جو جہاد کرتا ہے، کفار سے لڑتا ہے، کیا وہ بھی عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو جہاد بھی کرتا ہے وہ بھی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسندیدہ ان ایام میں عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی اور بات ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال لے کر کے میدان جہاد میں گیا ہو اور وہاں جا کر کے وہ شہید ہو گیا ہو. جو شہید ہو جاتا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن جہاد کر کے جو واپس آتا ہے یا میدان جہاد میں جو لڑتا ہے وہ بھی عمل ان اعمال کے مقابلے میں کمتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان ایام کے بارے میں اور 10 راتوں کے بارے میں کہ ان ایام میں یعنی 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک اگر ان میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. یعنی ایک روزہ رکھنا گویا کہ آپ نے پورے سال روزہ رکھا ہے. پورے سال روزہ رکھنے میں آپ کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب ایک روزہ رکھنے میں آپ کو مل جائے گا. پتہ ہی چلا 1 سے لے کر کے 9 تاریخ تک 9 روزے اگر آپ رکھیں گے تو 9 سال کے روزے کے برابر آپ کو ثواب حاصل ہوگا. یہ فضیلت ہے ان ایام کی، اسی لیے ان ایام کو معمولی نہ سمجھا جائے، کھیل کود میں اور غفلت میں نہ گزارا جائے. تو ان ایام میں ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سے لے کر کے 10 جو راتیں ہیں وہ ایک رات 1 شب قدر کے برابر ہے. بتائیے سال میں ایک بار شب قدر آتی ہے اور 1 شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تو ایک رات جو آدمی اس رات میں عبادت کرے گا، اس رات کو جاگے گا تو گویا کہ اس نے شب قدر پالی، شب قدر جیسا ثواب حاصل ہوگا. تو گویا کہ آپ 9 سال زندگی گزاریں گے تو 9 مرتبہ شب قدر آئے گی اور آپ کو ایک ہی مہینے میں اور ان 10 دنوں میں 10 شب قدر حاصل ہو رہی ہے. تو ان راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی آدمی ایک رات میں عبادت کرے گا شب قدر کا ثواب پائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو یوم عرفہ ہے، جس دن میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی روزہ نہیں، لیکن جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں غیر حاجیوں کے لیے ایک روزہ ہے یوم عرفہ کا. اور یوم عرفہ کا جو روزہ رکھ لے گا 9ویں ذی الحجہ کو تو اگلے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک روزہ رکھنے سے. اب یہ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یوم عرفہ کا ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کو ملانا ہے، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں آگے پیچھے ملانا ہے. بھائی اس میں ملانا نہیں ہے، اس میں تو صرف ایک ہی روزہ ہے، صرف یوم عرفہ کا ہی روزہ ہے. آپ کو ملانا ہے عاشورہ کے روزے میں، محرم کے روزے میں ملانا ہوتا ہے 9 10 یا 10 11. لیکن یہاں پر یہ ایک روزے کے ہی فضیلت ہے، ایک ہی روزہ آدمی رکھ سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ان ایام اور ان راتوں کی فضیلت حدیثوں سے اور آیت قرآنی سے ثابت ہے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، کیا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 4 چیزوں کو نہیں چھوڑا، 4 چیزوں کو کبھی ترک نہیں کیا. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کا روزہ، کبھی نہیں چھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسری چیز کیا ہے؟
महीने के 3 रोजे यानी चांद के हिसाब से 13, 14 और 15, जिसको अय्याम में 20 कहा जाता है, इनको भी नहीं छोड़ा अल्लाह के नबी ने। और तीसरी चीज 1 से लेकर के यानी माह जिलहिज्जा में 1 से लेकर के 9 जिलहिज्जा तक यानी 9 रोजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू और मुसलसल किया करते थे। इन 9 रोजों को कभी नहीं छोड़ा अल्लाह के नबी ने। और चौथी चीज फजर से पहले 2 रकात सुन्नतें जो हम पढ़ते हैं फजर से पहले, तो पता ये चला कि फजर से पहले जो सुन्नतें हैं वो फजर से पहले ही है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और आपका मामूल यही था कि फजर यानी फर्ज से पहले ही पढ़ लिया करते थे, कभी ताखीर नहीं करते थे या कभी बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। हाँ, वो अलग बात है कि जिसकी छूट जाए वो बाद में अदा की जा सकती है, साहबी रसूल से साबित है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फजर से पहले ही 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे। इन 4 चीजों के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। तो वाज़े है कि इन दिनों में रोजे रखने की बड़ी अहमियत है। ये तो है काम, आपको क्या करना है, एक तो यह है रोजे रखने हैं, दूसरा काम यह है कि रातों को जाकर के इबादतें करनी है, और तीसरा काम अगर रोजे ना रख सके तो 9 जिलहिज्जा को रोजा रख ले, यौम अरफा का रोजा। और चौथा काम क्या है, उसमें जिक्र और अज़कार है यानी तकबीरात है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जिक्र अज़कार और तस्बीहात शुरू हो जानी चाहिए। ये 1 से लेकर के 13 तारीख तक गुरूब आफताब तक जिक्र अज़कार यानी तहलील, तहमीद, तकबीर और उसके साथ साथ सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इन चीज़ों का विर्द होना चाहिए उन अय्याम के दरमियान, तभी जाके आपको वो फजीलत हासिल हो सकती है। ये रही बात जुल्हिज्जा की फजीलत की। मेरे प्यारे साथियों, उसके अलावा हम जो कुर्बानी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यौमुन नहर आने वाला है, उसके लिए हम जानवरों का इंतखाब करते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि किन जानवरों की कुर्बानी हमें करनी है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन यज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है ताकि वो पालतू जानवरों पर अल्लाह का नाम ले, यानी वो कुर्बानी करे। हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है वो तरीका इब्राहिमी है। और पालतू जानवरों पर क्या ले, अल्लाह का नाम ले, यानी उनको कुर्बान करे। अब ये पालतू जानवर मिन बहीमतिल अनाम है क्या चीज? मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम का एक उसूल है कि एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से होती है और तीसरी आयत से भी होती है। आइए हम देखते हैं कि बहीमतुल अनाम है क्या चीज। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे मकाम पर फरमाता है, व मिनल अनआमि हमूलतन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। वो बहीमतुल अनाम क्या है? वो बड़े कद के जानवर हैं और छोटे कद के भी जानवर हैं, बोझ उठाने वाले भी जानवर हैं और जिनके पेट जमीन से लगे हुए होते हैं वो भी जानवर हैं। बड़े जानवर से मुराद ऊंट है, ऊँटनी है, बैल है, गाय है, घोड़े गधे भी है। अब इसको ले लें तो वो भी बोझ उठाने वाले। हमूलतों से मुराद क्या है? बोझ उठाने वाले जानवर। और छोटे जानवर में क्या है? बकरी भी है, बकरा भी है, भेड़ भी है, भेड़ा, दुम्बा, दुम्बी, ये सब चीजें शामिल है छोटे जानवरों में। अब इसमें हिरन भी है, नीलगाय भी है, ये छोटे जानवर हैं। लेकिन कुर्बानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किन जानवरों का नाम लिया? यहाँ तो मुतलक फरमा दिया गया कि बड़े जानवर और छोटे जानवर, लेकिन उनमें किन जानवरों की कुर्बानी करनी है अगली आयत में उसकी वजाहत होती है। फरमाया समानियत अज़वाज मिनल ज़ान इस्नैन व मिनल माद इस्नैन, और आगे व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। आज
किस्म के जानवर तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए कुर्बानी के लिए। 8 किस्म के जानवर नर और मादा के एतबार से। बकरी बकरा 2, भेड़ भेड़ा 4 हो गए, या तो फिर दुम्बा या दुम्बी, उन्हीं में शामिल है भेड़ भेड़ा में, दुम्बा या दुम्बी 4 हो गए। और इधर जो है ऊंट और ऊंटनी और गाय और बैल, ये 4 और 4 8 किस्म के जानवर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजाहत फरमा दी। अब ये नहीं चलेगा भाई हम तो घोड़े के भी कुर्बानी करेंगे, हम तो हिरन का भी कुर्बानी करेंगे, हम तो मुर्गी और मुर्गे के भी कुर्बानी करेंगे, ये बचकानी वाली बात है। हाँ, वो अलग बात है कि घोड़े का गोश्त जायज है, खा सकते हैं आप। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मदीने में घोड़ा जवा किया गया, हमने खूब खाया घोड़े का गोश्त। तो ये बात तो मुसल्लम है कि घोड़े का गोश्त हलाल है, अब खा सकते हैं, लेकिन कुर्बानी की इजाजत नहीं है। अब हिरन का गोश्त खा सकते हैं, कुर्बानी की इजाजत नहीं है। अब मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकते। मेरे प्यारे साथियों, जिनकी कुर्बानी दे सकते हैं उनकी तो वजाहत कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने, बाकायदा नाम लिया है। अब किसी दलील की जरूरत नहीं है, अब किसी हदीस की जरूरत नहीं है, अब किसी असर की जरूरत नहीं है, कुरान करीम ने वजाहत फरमा दी गई। एक बात। दूसरी बात, अब भैंस का क्या करें? भैंस तो इसके अंदर है ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अब भैंस का मामला ये है अवामुन नास में ये राइज है और इसके लिए भी दलील चाहिए। एक दलील हजरत इमाम दुआइलमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब मुस्नद फिरदौस है, इब्न अबी शैबा से वो रिवायत करते हैं कि भैंस जो है बैल के कायम मकाम है या गाय के कायम मकाम है। अगर कायम मकाम ना होती तो इसकी ज़कात भी ना निकाली जाती। जिस तरीके से बैल और गाय में ज़कात निकाली जाती है उसी तरीके पर भैंस की भी ज़कात निकाली जाती है। तो पता ये चला भैंस गाय के बैल के कायम मकाम है, इसीलिए उसकी कुर्बानी जायज है। और जिसका गोश्त भी खाया जाता है और दूध भी पिया जाता है, लिहाजा हम मना नहीं करेंगे। तो दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि भैंस की कुर्बानी जायज है, हम इसको नाजायज नहीं कह सकते। लेकिन अफजल क्या है? अफजल वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कुरान करीम के अंदर, जो नाम लिया है। लेकिन मजबूरी की सूरत में और गाय के कायम मकाम होने की सूरत में हम भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं और उसमें हिस्से लगा सकते हैं, 7 हिस्से। मेरे प्यारे साथियों, ये रही बात ये कुर्बानियों की। जिन जानवरों की कुर्बानी देना बेहतर है और जायज है, लिहाजा बकरा और बकरी ये आम है, आप उनकी कुर्बानी करें, आपको कोई नहीं मना करेगा, सवाब भी ज्यादा हासिल होगा और सुन्नत की इत्तिबा भी होगी। दूसरी चीज ये है कि किन की तरफ से कुर्बानी करनी है, जिंदा भी है मुर्दा भी है। एक रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, इब्न अबी शैबा की रिवायत है। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 भेड़ लाए गए। भेड़ या भेड़ा, यहां भेड़ का जिक्र है, भेड़ा का जिक्र है यहां पर, भेड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भेड़ा की कुर्बानी की और नाम क्या लिया? ये मैं कुर्बानी कर रहा हूं अपनी तरफ से नहीं, मोहम्मद की तरफ से और आले मोहम्मद की तरफ से। एक भेड़ा की कुर्बानी अल्लाह के नबी ने की और क्या नाम लिया कि ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरे अहल वयाल की तरफ से। और दूसरे भेड़ा की कुर्बानी की और उसमें नाम ये लिया कि ये मेरी उम्मत की तरफ से, जो मुझ पर ईमान रखती है, जो मुझे सच्चा मानती है, जो ईमान रखती है, उसकी तरफ से एक जानवर की कुर्बानी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस हदीस से क्या पता चला कि जो उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी अल्लाह के नबी ने दी है, उम्मत में मुर्दे भी है और जिंदे भी हैं, दोनों है।
जो गुजर चुके हैं उम्मत के लोग, उनकी तरफ से भी अल्लाह के नबी ने कुर्बानी की, और जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से भी कुर्बानी की। तो पता ये चला कि जिंदों की तरफ से और मैयत की तरफ से कुर्बानी देना साबित। दूसरी रिवायत, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कुर्बानी की 2 दुम्बे की, तो पूछा गया कि अली आप 2 दुम्बे की कुर्बानी क्यों कर रहे हो? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं एक कुर्बानी अपनी तरफ से कर रहा हूं और एक कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया और वसीयत कर गए कि मेरी तरफ से कुर्बानी करते रहना। और बाज रिवायतों में 2 जानवरों की कुर्बानी की हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, 2 जानवरों की कुर्बानी अपनी तरफ से और 2 जानवर की कुर्बानी अल्लाह के नबी की तरफ से। तो ये इस हदीस से भी साबित किया हुआ कि मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर याद रख लें कि अगर अपनी कुर्बानी ना हो तो फिर सिर्फ मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुर्बानी का ज्यादा हकदार और मुस्तहिक जिंदा है, मुर्दा नहीं है। पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे, उसके बाद फिर आप मैयत की तरफ से कुर्बानी करेंगे, तभी ये कुर्बानी सही होगी। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से तो हमने कुर्बानी नहीं दी, अहल अहल की तरफ से तो कुर्बानी नहीं दी, बच्चों की तरफ से तो कुर्बानी नहीं दी, हम मुर्दे के पीछे पड़े हुए हैं, मैयत की तरफ से हम कुर्बानी देते चले जा रहे हैं। नहीं, पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करो, फिर मैयत की तरफ से कुर्बानी करो मेरे प्यारे साथियों। इसके लिए 2 जानवरों का होना जरूरी है। तीसरी बात, बाज लोग क्या करते हैं, कुर्बानी के हिस्से में, कुर्बानी के जानवर में अकीके भी शामिल कर लेते हैं। 2-4 हिस्से कुर्बानी के लिए, 2-4 हिस्से अकीके के लिए, तो लेखी में काम हम निपटा देते हैं। पहली बात याद रखें कि अकीका का कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे अकीका का अलग मैटर है, कुर्बानी का अलग मामला है, उससे आपको कुर्बानी में क्यों जोड़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? अकीका की शर्तें अलग हैं, अकीका के जानवर अलग हैं, अकीका के अय्याम अलग हैं और कुर्बानी की शर्तें अलग हैं। अकीका के लिए कुर्बानी वाली शर्त नहीं है कि दता होना चाहिए, या कान चिरा हुआ हो, सींग टूटा हुआ हो तो अकीका नहीं होगा, थोड़ा सा दुबला हो तो अकीका नहीं होगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। और अकीका तो दिया जाता है 7वें दिन में, जब बच्चा पैदा होता है 7वें दिन में अकीका किया जाता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है, और 7 दिन के अलावा जो बाद में करते हैं इसकी कोई दलील नहीं है। यह तो अपने आप को तसल्ली के लिए मेरे प्यारे साथियों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि क्या अकीका बड़े जानवरों में कर सकते हैं और 7 दिन के बाद कर सकते हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो बड़े जानवर में अकीका करने वाले में सिर्फ लैस थे। एक मुहद्दिस गुजरे हैं इमाम लैस, उन्होंने बड़े जानवर में अकीका किया। दूसरी बात यह है 7वें दिन में अकीका करना और नाम रखना ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे की तरफ से खून बहाओ और उनका अच्छा नाम रखो और पलीदगियों से बच्चे को पाक व साफ करो। मेरे प्यारे साथियों, जो बाद में अकीका करते हैं अगर कर दें चलो सदके का सवाब मिल जाएगा, या हो सकता अल्लाह कबूल कर ले, वो अलग चीज है, लेकिन सुन्नत से साबित नहीं है, सुन्नत 7वें ही दिन है। दूसरी बात यह है कि बड़े जानवरों में अकीका करना, बड़े जानवरों में अकीका करने की दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से नहीं मिलती है। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीका करते थे, सहाबा अकीका करते थे, छोटे जानवरों में अकीका करते थे, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, भेड़, भेड़ा। सिर्फ बड़े जानवर में अकीका किसने किया? लैस रहमतुल्लाह अलैह ने। तो बेहतर यह है कि छोटे जानवर में अकीका किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगर बड़े जानवर में अकीका आप कर रहे हैं फिर भी वही शर्त लागू होगी कि लड़के के लिए 2 जानवर और लड़की के लिए 1 जानवर। अगर ऊंट करोगे तो 1 ऊंट देना पड़ेगा, लड़के के लिए करेंगे 2 ऊंट आपको काटने पड़ेंगे, 2 बैल काटने पड़ेंगे, वो भी शर्त लागू होगी। और कुर्बानी में हिस्सेदारी के साथ अकीका करना ये तो जायज ही नहीं है। किसी ज़ईफ हदीस से या मौजू हदीस से भी साबित नहीं है कि किसी ने कुर्बानी के हिस्से में अकीके के हिस्से लगाए हों, कि कुछ हिस्से अकीके के लिए और कुछ हिस्से कुर्बानी के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये सही नहीं है।
تو یہ چند باتیں، اور ان کے علاوہ مسائل تو بہت ہے، وقت آ چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو رسمیں ہیں، ہمارے جو رواج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر من گھڑت طریقے سے، من مرضی طریقے سے ہم جو کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا ہے کیا یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جو سنت سے ثابت ہے ہم اسی کو پکڑیں گے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، ہم رسم و رواج کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے یا کسی کامیابی کی منزل کو ہم کو پانا ہے یا چھونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی بہترین نمونہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حالات حاضرہ کے تعلق سے جو حالات بنی ہوئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں آج کہ آج مسلمان بڑے پریشان حال ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج مسلمان پریشان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل آپ فجر کے وقت دیکھ لو۔ اگر مسلمان پریشان حال ہوتے، مسلمان بے چینی کے عالم میں ہوتے، مسلمان تکلیف میں ہوتے تو فجر کی نماز چھوڑ کر کے نرم گرم بستر پر لیٹے نہ رہتے، سوئے نہ رہتے۔ فجر نماز چھوڑ کر کے سکون کے ساتھ سونا اور لیٹے رہنا اور آرام کے ساتھ رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے جو پریشان حال ہوتا ہے اس کو کبھی نیند آتی ہے؟ وہ تو نیند آتی نہیں۔ لیکن فجر کے ٹائم کیوں سوتے رہتے ہو اور نماز چھوڑ کر کے خراٹے کی نیند لیتے ہو؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تو عیش آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، اور واقعی پریشانی اگر ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، پوری دنیا چیخ رہی ہے۔ ایک نپور شرما کون ہے؟ ہر ایک کی زبان میں اس کا نام۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تو بے دین، اس کے پاس تو کوئی دین نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے انہیں نبی کی شان میں گستاخی کی۔ لیکن آج مسلمان، بہت سارے مسلمان جو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نبی کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ تو ان مسلمانوں کے لیے پھر کیا کرو گے؟ کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا یہ دین کی توہین نہیں ہوتی کہ جو نبی نے آخری دم تک اور مرض الموت میں کہا تھا کہ میری سنت کو مت چھوڑنا، میرے صحابہ کی سنت کو مت چھوڑنا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کی ذات میں توہین کر رہے ہیں، تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتقام لیا ہے، مختلف صورتوں میں انتقام لیا ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لے کر ہی رہے گا۔ ابھی جو گستاخی ہوئی ہے اس کا چھوٹا سا انتقام آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کچھ 2-4 دنوں کے بعد اربوں ڈالر کا، اربوں روپیہ کا نقصان ہو گیا۔ کوئی کہیں ٹرین جلا رہا ہے، کہیں پر اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کر رہا ہے، پورا بھارت کو جلا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نقطے کی نظر سے آپ دیکھیں، باریک بینی سے سوچیں کہ اس کا انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم سوچیں
کہ ہم اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے پروٹیسٹ کے ذریعے سے، اپنے مظاہرے کے ذریعے سے، اپنے نعروں کے ذریعے سے سڑکوں پہ اتر کر کے ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، اور وہ اپنی سازش میں، وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اکسائیں، ہم مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کریں، اور وہ جذبات میں آ کر کے اور وہ طیش میں آ کر کے وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے خلاف کوئی بات کہے یا کرے، یا کوئی قانون کے خلاف کوئی عمل کرے۔ اگر سامنے والا جے شری رام کا نعرے لگائے، اس کے جواب میں آپ اگر کہہ دیں نعرے تکبیر اللہ اکبر، ارے یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرے لگائیں مسلمان، اور ہم ان کو پکڑ پکڑ کر کے جیلوں کے سلاخوں میں ڈالیں، ہم ان پر گولیاں چلائیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جذبات میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، موقع محل دیکھ کر کے۔ اور اس کے لیے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو دو چیزوں کو پکڑ لو۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، عمل کرو، اور دوسری چیز ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر کے، دین کو سمجھ کر کے ان تک بھی دین ہم پہنچائے، ہم تبلیغ کریں، ان کو سمجھائے، نبی کی سیرت بتائے، قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی خوبیاں بتائیں۔ ہم میسج لے کر تو ہم ان کے پاس جائیں۔ ہمارے تو سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ایک تو یہی راستہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں، ہم ان کو میسج پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اگر دین کے بارے میں ہم بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو یقینی طور پر اس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیابی کی منزل کو ہم پا لیں گے۔ لیکن تشدد کے ذریعے سے اور مقابلہ کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم منوا لیں گے، کبھی منا نہیں پاؤ گے میرے پیارے ساتھیوں، کہ تمہارے ہاتھ میں آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمہارے لیے دعائیں ہیں، اور ایک راستہ جو کھلا ہوا تمہارے لیے، کیونکہ آج ہم نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری عائد کی تھی کہ یہ لوگوں، اس وقت تم بہتر رہو گے، تم کامیاب رہو گے، اور تمہارے قدم پوری دنیا کے لوگ چومیں گے کس وقت؟ جب اپنی ذمہ داری کو ادا کرو گے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کر کے پھر اس کو آگے کے لیے منتقل کرنا۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، جو دین سے بے خبر ہیں، ہم ان کو دین پہنچائے، اور دین پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، اور مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ آپ اسکول قائم کرو، آپ مدرسہ قائم کرو، آپ انسٹیٹیوٹ قائم کرو، آپ ادارہ قائم کرو، کتابیں چھپواؤ، یہ دین کے کام کرو۔ اگر یہ کرنا شروع کر دیے مسلمانوں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طریق ہے جس کے ذریعے سے آپ ان پر غالب آ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کیا جائے، رسم و رواج کو چھوڑا جائے، خرافات کو چھوڑا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، معاملات میں سچائی دکھائیں، اور امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور تم ان چیزوں پر، جن چیزوں کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان چیزوں پر مکمل طریقے سے آپ کھڑے اگر اترتے ہو اور ان چیزوں کو اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں لاتے ہیں، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مدد کرتا ہے، وہ مدد جو ہے قرآن کریم کی آیتوں کے اندر موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اور انہیں تو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نپٹے گا، کیونکہ ہمارے لیے آج کیا ہے؟ صبر ہے، تحمل ہے، نبی کی سنت ہے، شریعت کی نشاندہی ہے، قرآن کو جاننا ہے، حدیث کو جاننا ہے، اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ آگے کے عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یہی دین اسلام کے پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین مسلمانوں کی بے چینی کو، تکلیفوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو لوگ
بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، یا الہ العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر رکھ ایمان و اسلام کے ساتھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأكبر۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔